بس ان دونوں کے جانور بھی پلے پولے اور اس کی بکری نے بچے دیے۔ بس ایک کے لیے اگر اونٹوں کی وادی تھی تو دوسرے کی گائے وادی کو بھر دیتی تھی اور تیسری کی بکریاں بھی وادی کو پر کرنے والی تھی۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ فرشتہ کوڑی کے پاس اسی شکل و صورت میں گیا، یعنی کوڑی کی شکل بنا کر، اور کہا، میں ایک مسکین اور غریب آدمی ہوں، میرے سفر کے تمام ذرائع مسدود ہو چکے ہیں۔ اب میرے لیے آج کے دن گھر پہنچنے کا اللہ تعالیٰ کے سوا اور پھر تیرے سوا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے میں تم سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ اور خوبصورت کال اور مال عنایت فرمائے۔ میں تم سے ایک اونٹ مانگتا ہوں جس کے ذریعے میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے جواب دیا، میرے ذمے بہت سے حقوق ہیں۔ فرشتے نے اسے کہا، گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کی جسم پر سفید برس کے داغ تھے؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو فقیر و محتاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مال سے نوازا۔ اس نے کہا، یہ مال تو میں نے باپ دادا سے ورثے میں پایا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ اسی طرح وہ گنجی کے پاس بھی گیا، لیکن اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر اندھے کے پاس نابینا بن کر گیا اور کہا، میں ایک مسکین و مسافر ہوں اور سفر کے تمام ذرائع مسدود ہو گئے۔ اب منزل تک پہنچنا اللہ کی مدد اور پھر تیرے سہارے کے سوا ممکن نہیں۔ میں تم سے اس اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیری نگاہ واپس کی، مجھے ایک بکری عنایت کر دو تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا، میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینا کر دیا۔ میرے اس مال میں جو چاہتے ہو لے لو اور جو چاہو چھوڑ دو۔ قسم ہے خدا کی، اس سے جو تو اللہ کے لیے آج لے لے گا میں انکار نہ کروں گا۔ فرشتے نے کہا، اپنے مال کو تم اپنے پاس ہی رکھو، بلا شبہ تمہاری آزمائش کی گئی جس میں اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں پر ناراض ہو گیا۔